الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد معزز حاضرین و سامعین عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل درس قرآن بسلسلہ ایصال ثواب محمد عبد الجواد صاحب کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور قبر کے اندر ان کو جنت کا اڑنا بچھوڑنا نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اخروی زندگی کو ان پر آسان فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کے حوالے سے حدیث مبارک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور فرمایا قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسی رات اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح میں یعنی اپنے دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی حاجات اور ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کی برکات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لفظ یاسین ہے یہ در حقیقت حروف مقطعات ہے، اور اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی کیا تشریح اور کیا توضیح ہو، تو اس پر کہا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمراد، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت مراد کو جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ ذات رسول ہی اس کے معنی اور مراد کو پہچانے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یاسین اور طٰہٰ یہ دو نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کسی کا نام یاسین ہے، کسی کا نام طٰہٰ ہے، تو علماء اسلام بیان فرماتے ہیں کہ فقط یاسین اور فقط طٰہٰ نام رکھنا
یہ مناسب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسین اور طٰہٰ یہ مقطعات میں سے، اور اس کا کیا معنی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا معنی ہو جو معنی صرف اور صرف حضور علیہ السلام ہی کی ذات کے لائق ہو اور کسی اور کی ذات پہ مجسمہ ہے، تو چونکہ یہ اس کے اندر وصف موجود ہے، اس لیے یہ اصل نام کسی کا فقط یاسین یا فقط نام طٰہٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر کلام فرمایا ہے۔ اگر کسی کا نام یاسین یا طٰہٰ اب رکھ دیا گیا ہے کہ اب وہ لوگوں میں مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ اب اس کی تبدیلی ممکن نہیں، تو پھر اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے نام سے پہلے غلام کے لفظ کا اضافہ کرنا۔ جب ان کو پکارو تو غلام یاسین یا غلام طٰہٰ کہہ کر پکارو، کہ جس طرح تم کسی بندے کو غلام رسول کہہ کر پکارو، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ طٰہٰ اور یاسین اگر اس کا کوئی ایسا معنی ہو جو فقط حضور ہی کو جچتا ہو، تو یا غلام کے اضافے سے وہ معنی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور ہم کہیں گے یہ اس ذات کا، اس محبوب کا غلام، اور بندہ اس پہ ناز بھی کرتا ہے کہ کوئی غلام محمد ہو، کوئی غلام رسول ہو، کوئی غلام یاسین ہو، یا کوئی غلام طٰہٰ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والے قرآن کی قسم، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اے پیارے محبوب بے شک آپ رسولوں میں سے، یعنی حضور علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید و قرآن حمید کی قسم فرما رہے محبوب آپ کی رسالت سچی ہے، برحق ہے، ہم اس بات پر اپنے قرآن کی قسم، اور لوگوں کو پیغام دیا کہ ہم اپنے قرآن کی قسم کھا کر کے رہے کہ یہ ہمارا رسول ہمارا بھیجا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت پر قرآن مجید کی قسم ہے۔ اب جہاں قرآن مجید کی حقانیت کی بات آئی تو قرآن مجید بھی تو حق ہے، اور کافروں نے قرآن کا بھی تو انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کے لیے زمین اور آسمان کی قسم کھائی۔ سورۃ الطارق میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن در حقیقت فیصلہ کرنے والا، یہ قرآن سچا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان سے افضل اللہ نے قرآن کو بنایا۔ جب یہ قرآن کی حقانیت کے لیے زمین اور آسمان کی قسم کھا رہا ہے، اور وہاں پر قرآن کی حقانیت کے لیے زمین و آسمان کی قسم، تو یہاں اپنے محبوب کی رسالت کی حقانیت کے لیے اس قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ تو وہاں جس طرح واضح ہے کہ زمین و آسمان سے قرآن افضل، تو یہاں اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ پھر قرآن سے زیادہ محبوب رسول کی ذات ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رسالت کے لیے قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ اور یہ بات واضح بھی ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والا صرف قاری ہوتا ہے، مگر جو محبوب کو کرتا ہے تو وہ قاری سے بڑھ کر صحابی ہے۔ تو یہ افضلیت ہے نا، قاری سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہوا صحابی ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے والا اگر قاری قرآن ہوتا ہے تو رسول کو حالت ایمان میں رکھنے والا صحابی رسول ہے۔
اس مقام پر اپنے محبوب کی رسالت کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی. پھر فرمایا علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر. اب دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ سیدھے راستے پر، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر، اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم ہے. وہاں حضور خدا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ صراط مستقیم پر ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ توحید اور رسالت کو علیحدہ راستوں پہ تلاش کرے، کہ توحید کے لیے کسی اور راستے پر جائے اور رسالت کے لیے کسی اور راستے پہ جائے، تو توحید اور رسالت یہ تو الگ راستے پر کبھی نہیں مل سکتے. یا حضور کو کہا علی صراط مستقیم، اور وہاں حضور رب کو کہہ رہے ان ربی علی صراط مستقیم، تو سمجھا دیا کہ خدا بھی وہاں ہی ملتا ہے جہاں میرا محبوب ہو. اور یہ بھی سمجھا دیا اگر تم لوگ میرے محبوب کے متلاشی ہو تو تمہیں خدا کی طرف آنا، کہ یہاں خدا اور رسول کی ذات اگرچہ مختلف ہے مگر ان تک رسائی کے لیے راستوں کا اختلاف نہیں ہے. ان تک پہنچنے کے لیے دو الگ الگ راستے نہیں، دونوں ہی صراط مستقیم. تو یہ کس طرح ہے. اور یہاں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مزید لطف اور نظر آتا ہے. وہ لطف یہ نظر آتا ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ تو مجھے مہلت دے، تو وہاں ابلیس نے بھی یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہوں، اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں. إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے مخلصین، مگر وہاں اس کا یہ قول کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھا رہا. اب معاملہ تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر خدا بھی ہے، سیدھے راستے پر رسول بھی ہے، سیدھے راستے پر ابلیس بھی بیٹھا ہوا گمراہ کرنے کی. تو ابلیس کا سیدھے راستے پر بیٹھا ہونا ایک اعتبار سے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اسی راستے پر ہی خدا اور رسول ہی کی معرفت، جبھی تو اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. اور ہم لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر گناہوں کی نجاستیں ہیں، ہمارے اندر غلاظتیں ہیں، ہمارے اندر اپنی بدبختیوں کی وجہ سے کثافتیں ہیں. تو ہم شیطان کا اس راستے پر مقابلہ نہیں کر پاتے. اس لیے اس راستے سے صحیح طور پر گزرنے کے لیے پھر ہم شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، شیخ کامل کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ شیخ کامل اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس ابلیس سے مقابلہ کر لیتا ہے. وہ شیخ کامل ہمیں صراط مستقیم پر لے کر جاتا ہے، اور شیطان سے ہمارا ٹکراؤ جب ہونے کو ہوتا ہے تو شیخ کامل ہمیں اپنی ذات کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے. جب وہ چت ہو کر لے جاتا ہے تو شیخ کامل وہاں سے آگے بڑھ کر ہمارے گلے کا پٹا جا کر مکین محمد خزرہ سے. اس لیے شیخ کامل کے بھی ہمارے زندگیوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم پر وہ ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے مقابلہ اور اس کے مکر اور فریب کو سمجھنا یہ ہمارے بس میں ہے. اس لیے ہم اپنا ہاتھ جا کر شیخ کامل کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ صراط مستقیم پر جو پریشانی آئے ان پریشانیوں سے آپ نبرت آزما ہو کر ہمارے تعلق کو ہمارے خدا اور رسول سے مستحکم کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن
یہ غالب اور رحمت والے رب کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی دو صفات کو بیان فرمایا، العزیز بھی کہا، الرحیم بھی کہا۔ العزیز کے اندر غلبہ ہے، العزیز کے اندر قہاریت ہے، العزیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے، اور الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہے کہ جو بندہ اس قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا وہ اللہ کے رحمت کے چادر کے اندر ہے، اور جو بندہ اس قرآن کے احکامات کو پھٹکار دے گا تو فرما دیا العزیز، پھر وہ رب غالب بھی ہے، پھر اس کے غضب سے کوئی بندہ بچا بھی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بندہ زندگی گزارے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے دے گا۔ پھر فرمایا لِتُنذِرَ، اے محبوب آپ ڈرائیے، قوماً ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضور علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا گیا، ان دو کے درمیان تقریباً 571 سال کا فرق آتا، اور پھر حضور علیہ السلام نے 40 سال مزید اپنی زندگی میں گزارا، پھر اعلان نبوت فرمایا، تو ایک کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ تو اس کافی عرصہ وہ فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو فرمایا محبوب جن کے پاس انبیاء آتے تھے ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں کوئی نہ کوئی تصور ضرور تھا، مگر یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے خدا کی کبریائی کے متعلق کچھ نہیں سنا ہے، انہوں نے خدا کی وحدانیت کے متعلق کچھ نہیں سنا ہے۔ اے محبوب اب چونکہ یہ عظیم کام ہے تو اس عظیم کام کے لیے آپ عظیم نبی کا انتخاب ہو۔ فرمایا آپ ایک ایسی قوم کو ڈرایا جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، فہم غافلون، اب یہ قوم غفلت میں پڑی ہوئی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے غافل، ان دونوں میں فرق ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا، جبھی وہ کرتا نہیں، بے عمل ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، یہ جاہل ہے۔ اور غافل کون ہوتا ہے؟ غافل کو معلوم سب ہوتا ہے مگر وہ کرتا نہیں۔ یہ غافل اور جاہل میں فرق ہے۔ جاہل بے عمل ہے اپنی لا علمی کی بنا پر، غافل بے عمل ہے مگر اس کو علم ہے، اس لیے غافل اپنے گناہوں کے اعتبار سے وہ جاہل سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفاق دیا تھا، باقی قوتیں دی تھی، وہ اس سے معرفت و دعوت دی، ان کو مل جاتی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس جانب توجہ نہیں کیا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ چاہتے تو معرفت و دعوتی نصیب ہو جاتی، نہ چاہ کر وہ لا علمی میں پڑے رہے۔ فرمایا محبوب اب یہ لوگ غافل ہیں۔ پھر فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان کافروں کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ لا یؤمنون، کہ اکثر لوگ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں بنا دیا، کیا بنا دیا؟ اغلال، توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو ان کی تھوڑیوں تک ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس ان کی گردنیں اڑی اٹھی ہوئی۔ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو آیت مبارکہ تلاوت کر کے فرمایا کہ بے شک ان کی گردنوں میں ہم نے توق پہنا دیا، جو اللہ نے فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا اور ہاتھ کو یوں کر کے اپنی گردن پر یوں رکھ دیا۔
فرمایا اس طرح لوہے کا توپ ان کی گردنوں میں پہنا دیا گیا. اب جب یہاں تک تھوڑی تک لوہا آ گیا تو وہ گردن نیچے کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے گردن نہیں ہو رہی. کیفیت یہ ہے کہ ان کی گردنیں یوں ہی اٹھی ہوئی ہے. اور فرمایا فہم مقمحون، عربی زبان میں مقمحون کہا جاتا ہے کہ مقمحون اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کی رسی کو کھینچ لیا جائے. تو جب اس کی رسی کو کھینچتے ہیں تو وہ گردن اوپر کی جانب کرتا ہے، نہ اس کو آسمان نظر آتا ہے، نہ زمین نظر آتی ہے، نہ آئیں کچھ نظر آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ابن المقمحون. فہم مقمحون، ان کافروں کی کنڈیشن یہی ہے کہ ہم نے ان کے گلوں میں توپ ڈال دیا، ان کی گردن ایسی اٹھی ہوئی ہے کہ اب وہ چڑھتے ہوئے سورج کو بھی دیکھ نہیں پاتے. فرمایا محبوب یہ آسان کام نہیں ہے کہ اب آپ ایسی قوم کی تبلیغ کرنے نکلیں گے جن کو کافی عرصے سے تبلیغ نہیں کی گئی. تو جب آپ ایسی قوم کو تبلیغ کریں گے تو اس تبلیغ میں وہ آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائیں گے، کہیں طائف کی گلیوں میں مشکلات بھی آئیں گی، کہیں جا کر میدانوں کے اندر پریشانیوں کو بھی سہنا ہوگا، کہیں بدر کے میدان کے اندر بھی جانا پڑے گا، کہیں احد کے ریگزار کے اندر بھی قدم رکھنا پڑے گا. فرمایا محبوب ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ کے نور نبوت کو کیسے پہچان کریں گے؟ ان کے کیفیت کا عالم ہے. اور فرمایا مزید کیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی گردنوں میں خول چڑھا دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس اب وہ کسی شے کو دیکھ نہیں پاتے. اب آپ دیکھیے کافروں کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا وہ نقشہ یہ کہ ان کی گردنوں میں توپ ہے، گردنیں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ کسی شے کو دیکھ نہیں پا رہے. پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ ان کی قسمتوں نے لکھ دیا گیا ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا تبلیغ نہ کریں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو جب ان کی قسمتوں میں سب کچھ یہی تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں محبوب کریم کو بھیجا تو تبلیغ کے لیے کہ جو قوم ایمان نہیں لائے گی. تو فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو یہ طاقت اور قدرت دی تھی کہ اگر وہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ کر وہ راہ ہدایت پر آ جاتے. انہوں نے حضور سے سب مطالبے کیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی انگلی مبارک سے چاند کے جو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آ گیا، اس نے کہا بتاؤ کہ اس میں کیا ہے، میں ایمان لے کر آ جاؤں گا. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، یہ جو اس میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو عالم کچھ اور ہوگا. حضور نے کنکریوں کی طرف اشارہ کرا، کنکریوں نے کہا کنکریاں ہے نشہد انک رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کی نبوت پہ کیا دلیل ہے، یہ درخت ہے، یہ حجر ہے. حضور نے فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو تمہیں محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں. وہ گیا درخت کے پاس اور جا کر اس درخت سے کہا کہ تمہیں رسول کائنات بلا رہے ہیں. وہ درخت اپنی جڑوں کو گھیر کر آگے بڑھ کر حضور کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا. اس لیے امام بوصیری نے اشارہ کیا کہ جاءت لدعوتک الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. سب چیزوں کو تو دیکھا، فرمایا محبوب اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود
انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ معاذ اللہ، ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ، مگر انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ ھذا سحر ابن ابی کبشہ، کہ معاذ اللہ یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے آپ کو کاہن کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، آپ کی تنقیص کر دیا، آپ کی توہین کر دیا۔ فرمایا محبوب، آپ کی شان میں توہین اور تنقیص کا یہ نتیجہ ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ نے اپنے قسمت سے ایمان کو خارج کر دیا، ان کی قسمت سے خارج کر دیا۔ اگر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، اے محبوب آپ کا تبلیغ کرنا بے فائدہ نہیں ہے اگر اس قوم کے اندر ابو جہل جیسے بدبخت ہے، عقبہ بن ابی معیط جیسے قسمت کے مارے ہیں، تو اس ذات کے اندر ابو بکر جیسا عاشق بھی تو موجود ہے۔ ان لوگوں کے اندر اگر ابو لہب جیسا بندہ موجود ہے تو ان لوگوں کے اندر عثمان غنی جیسا جاگسار بھی تو موجود ہے۔ فرمایا انما تنذر، بے شک آپ ڈرائیں، من اتبع الذکر، وہ جو نصیحتوں کی اتباع کرتا ہو، وہ جو نصیحتوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں لیتے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے لینے کے لیے چاہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے انتظام دیکھتے ہیں، مگر آپ کی کوئی معرفت نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ ساتھ والے محبوب اگر آپ کی معرفت نہیں رکھ رہے تو آپ پریشان نہ ہو۔ حبشہ سے بلال تو آپ کی معرفت رکھ رہا ہے، وہاں روم سے سہیب تو آپ کو جان رہا ہے، وہاں فارس سے سلمان تو آپ کی محبت میں آ رہا ہے۔ اگر پاس والے پہچان نہیں رہے تو دور والے تو اس ذکر کی اتباع کریں۔ فرمایا محبوب آپ اس تبلیغ کو جاری رکھیے۔ آپ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ جو قریبی لوگ تھے وہ معرفت نہیں حاصل کر سکے، مگر عبداللہ ابن مکتوم کا عالم کیا تھا؟ نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، مگر حضور جہاں ہوتے تھے عبداللہ ابن مکتوم حضور کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ میرا محبوب یہاں پر، میرے محبوب یہاں۔ بلکہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم اپنی نابینا حالت میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بلندی پر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم حضور کے وجود مسعود سے گھٹنے والی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے اس پہاڑ کے قریب جا کر چلے گئے، اور جب پہاڑ کے قریب گئے اسی خوشبو کا سہارا لے کر وہ نابینا سامع اس پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ کر حضور کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم یا رسول اللہ ما علمک ربک، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ تعلیم دے دیجئے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم ارشاد۔ تو فرمایا محبوب آپ تبلیغ مسلسل کرتے رہیے۔ اگر ایسے لوگ ابو جہل جیسے لوگ بستے ہیں تو یہاں تو ابو بکر جیسے جانسار لوگ بھی تو موجود ہیں۔ پھر فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کو بن دے کے ڈرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ قَرِيبٍ، بس آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور اجر قریب۔ اللہ نے فقط اجر کہہ دیا، اس اجر کے اندر سب کچھ آ گیا، اس اجر کے اندر سب کچھ آ گیا، مگر اس کی شان کریمی کہ وہ ایسا کریم خدا ہے کہ اس نے اجر کے مقام کو بڑھانے کے لیے، شان کریمی کے اظہار کے لیے اجر کے ساتھ کریم کی صفت کا بھی اضافہ فرمایا۔ اب اس کریم کا کیا معنی، کیا مطلب؟ انسانی زبان اس کے بیان کرنے سے عاجز ہے کہ اس ذات کریم کی اجر کریم کا عالم کیا۔ پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تفسیر اشاری کے اندر علماء صوفیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ایک نسبت حضور کی طرف بھی کہ
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى کہ محبوب آپ مسلسل تبلیغ کرتے جائیے، مسلسل احکام خداوندی آگے پہنچاتے جائیے۔ آپ کی زبان میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی کا دل مردہ ہو چکا ہوگا تو آپ کے الفاظ کی تاثیر سے اس کے مردہ دل کو زندگی نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زبان کو زندگی دینے پر قادر ہے، فرمایا محبوب آپ اسی طرح مردہ دل والوں کو زندگی نصیب فرمانے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، محبوب مت گھبرائیے، انہوں نے جو کرتوت کیا ہم ضرور لکھ رہے ہیں۔ ما قدموا جو وہ آگے پہنچایا، وآثار ان کے نشانات کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور اپنے ہر چیز کو دے رکھا ہے، فی امام مبین لوح محفوظ میں۔ تو یہاں سے امت مسلمہ کو بھی یہ درس دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہا۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھ رہا، لکھنے کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کیا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو میرے فرشتے کو لکھ رہے ہیں، بلکہ فرمایا وَنَكْتُبُ ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے فعل کو اپنا فعل بھی بتاتا ہے کہ میرے محبوبوں کا جو فعل ہے وہ حقیقتاً میرا ہی فعل ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو ہم لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں، ان زندگیوں میں جو کچھ کر رہے ہیں، زندگی کے اندر بظاہر ہم برائی تو ایک طرف، بعض دفعہ انسان نیکی کے کام کو کر کے اس کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کیا، مگر ہمارا تو خیر گناہ کر کے بھی بھول جاتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا۔ ہم اس دنیا میں تو بھول رہے مگر جو کام کر رہے وہ اللہ کے یہاں لکھا ہے۔ اور جب میدان معاشر کا معاملہ ہوگا تو فرمایا جائے گا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا فِيهِ، فرمایا کہ پھر میدان معاشر میں ہر ایک کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا، اور نام اعمال جب دیا جائے گا تو مجرمین گناہگار لوگ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے زندگی کے اندر کیا کچھ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میدان معاشر کا نقشہ وہ اس دنیا کے نقشے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم بھول جاتے ہیں مگر میدان معاشر میں ہر شے یاد ہے۔ یہاں تو ہم غلط کام کر کے اپنی زبان سے غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں، مگر میدان معاشر میں جب رب کی عدالت میں جائیں گے فرمایا کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم کہ اس دن ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، ان کے منہوں کو تالا لگا دیں گے، ان کے منہوں کو بند کر دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم اب ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشهد ارجلهم اب ان کے پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہیں گے میرے مولا ان ہاتھوں سے یہ ظلم کرتا تھا، ان پیر سے یہ گناہ کے کام کرتا تھا، یہ کان بتائیں گے کہ ان کانوں سے یہ گناہ کی چیزیں سنتا تھا، یہ آنکھ کہیں گی کہ ان آنکھوں سے یہ گناہ کی چیزیں دیکھتا تھا۔ اور انسان مبہوت ہوگا، پریشان ہوگا، استعجاب کی حالت میں ہوگا، اور وہ قرآن نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا کہ انسان اپنے اعضاء سے کہے گا تھے تو میرے ہاتھ، تھے تو میرے پیر، ہو تو میری آنکھ، ہو تو میرے کان، آج کیا ہو گیا؟ آج تو ہمارے خلاف کیوں کہہ رہے ہو؟ آج تو ہمارے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ انت قال اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اسی خدا نے بولنے کی طاقت دے دی جس خدا نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی۔ تو یہ ہمارے ہاتھ بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ آج ہمارے کتنے آسان لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جانو میری قبر جا دیں، میاں تمہارے وجود کی حقیقت کیا ہے اس کو تو سمجھو، تم جانو تمہاری قبر جانے یہ بہت دور کی بات ہے، تم جانو تمہارے ہاتھ جانے تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہمارے پاس،
یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، ان ہاتھوں سے وہی کام کریں جن کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ زبان اللہ کی امانت ہے، اس زبان کے اندر نطق کی صلاحیت اسی خدا نے دیا، اس زبان سے وہی کہے جس کے کہنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، ان آنکھوں سے اسی شے کو دیکھو جس کے دیکھنے کو اس نے حکم دیا، اور جن جن چیزوں سے منع کر دیا اپنی آنکھوں کو اس سے بچاؤ، اپنے کان کو اس سے بچاؤ، اپنے ہاتھ کو اس سے بچاؤ، اپنے پیر کو اس سے بچاؤ، اپنے دل کو اس سے بچاؤ، اپنے تمام ظاہری اعضاء کو اس سے بچاؤ کہ یہ اس کی امانت ہے۔ مرنے کے بعد یہ ساری شے اس کے حضور گواہی دیں گی کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے اور کس طرح اپنی زندگیاں گزارتے رہے۔ تو یہ بس مختصر سا سورہ یاسین شریف کے پہلے رکوع کا درس دیا گیا۔ ہم اس کے ثواب کو بالخصوص ایصال کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالجواد صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کرم نوازیہ فرمائے۔ بس وہ چلے گئے، اب ان کے بعد والوں کا کام یہ ہے ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے جو اہلیہ ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں، استغفار کریں، پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ صرف محفل کا یا خود بھی پڑھیں، ہر روز معمول بنا لیں، کچھ نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ ہر بندہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر وہ یہ کہہ دے میرے مولا یہ ہم نے پڑھا ہے، بس اس کا ثواب میرے شوہر کو میرے باپ کو نصیب فرما دے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم سے بہت زیادہ معاملات ہوگا کہ اس کے حضور تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے حضور معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بس آخری بات سمجھا کر اختتام کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا، صاحب کشف آدمی تھا، تو اپنے کشف سے دیکھا کہ یہاں پر تو عذاب کے فرشتے ہیں اور قبر والے مصیبتوں میں گھرے ہوئے۔ وہ اپنے کام سے گیا، جب واپس لوٹا تو دیکھا اپنے کشف سے کہ جہاں عذاب کے فرشتے تھے اب وہاں عذاب کا کوئی فرشتہ نہیں، پورے قبرستان میں اب صرف رحمت کے فرشتے ہی نظر آئے، عذاب کا فرشتہ نہیں رحمت کا فرشتہ۔ اب اس کو بڑا وہ ہوا کہ میں پوچھوں سمجھوں تو کہ کیفیت کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ منظر کیسے آیا۔ تو جب اس نے پوچھا التجا کی تو اس کو الہام کیا گیا، بتایا گیا کہ یہاں سے گزرنے والوں میں ایک شخص گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ قبرستان ہے، بس اس نے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر کہا میرے مولا اس کا ثواب میں قبرستان والوں کو دیتا ہوں، تو ان کے حق میں ان کے ثواب کو قبول فرما اور ان کے اوپر سے عذاب کو دور فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس اس کا اتنا پڑا ہوا اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا کہ اس سارے قبرستان والے مرحومین کی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معیار ہوتا ہے، بس اسی طرح زندگیاں گزارے جو گزر گئے ان کے لیے زیادہ زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان کی زندگیوں سے یہ نتیجہ حاصل کریں کہ جس طرح آج ان کا ذکر ہو رہا ہے تو آئندہ ہمارا ذکر ہوگا، جس طرح وہ کفن دفن میں آج زمین کے نیچے ہیں اس طرح ہمیں بھی لوگ کفن دیں گے اور ہمیں بھی اس طرح دفنا دیا جائے گا۔ جس طرح آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو آنے والی ٹائم میں یہ ہمارا ذکر ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر راستے پر لے کر دیں اور بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔